الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قاعدہ کی تعریف بیان کی ہے کہ قاعدہ سے مراد حکم اغلبی ہے جو اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ حکم اغلبی جو اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قاعدے سے کچھ مسائل نکل بھی سکتے ہیں، مستثنیٰ بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ قاعدہ ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہ حکم اغلبی ہے، اس کو ہم حکم اکثری بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ امر آ جائے تو وجوب کے لیے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ امر آ جائے وجوب کے لیے نہ بھی ہو، تو کچھ صورتیں نکل سکتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ حکم کلی نہیں ہوتا، حکم اغلبی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو قواعد و ترجیح ہم پڑھیں گے تو قاعدے سے مراد حکم کلی نہیں ہے بلکہ حکم اکثری ہے۔ صرفی قاعدے بھی مثلا حکم اغلبی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر صرف کا ایک قاعدہ ہے کہ جس فعل کے بیچ میں حرف حلقی آ جائے تو وہ فتح یفتح سے ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں میں ایسا فعل آیا ہے جس کے بیچ میں حرف حلقی ہے لیکن وہ باب سمعہ سے آیا ہے، فتح یفتح سے نہیں آیا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، تو سہرہ کے بیچ میں ہا ہے، ہا حرف حلقی ہے، سمعہ سے آیا ہے۔ حالانکہ صرف کے علماء کہتے ہیں کہ جس فعل کے بیچ میں حرف حلقی آ جائے وہ فتح یفتح سے آتا ہے، جیسے مدح یمدح، منع یمنع، بیچ میں یا آخر میں حرف حلقی کوئی بھی آ جائے۔ قرأ یقرأ، وہ فتح سے آتا ہے، فتح یفتح۔ لیکن سمع یسمع کو دے کے اس میں عین حرف حلقی ہے لیکن باب سمعہ سے آیا ہے۔ سہرہ یسہرو دے کے، تو اس لیے جو قاعدہ ہوتا ہے نا یہ حکم اغلبی ہوتا ہے، اکثری 80% فٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے 20% مسائل جزئیات نکل سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو قاعدہ وہ رول ہے اس کے نیچے مثلا یہ رولز جو دنیا میں بھی رولز ہیں نا کہ آپ نے اشارے کو کراس نہیں کرنا ہے، لیکن اس رول سے کچھ لوگ مستثنیٰ ہیں۔ حکمران آ جائے، باہر ملک کا صدر آ جائے، وہ اشارے کو توڑ لیتے ہیں، عوام کو بھی روک دیتے ہو۔ ہاں جی، ٹھیک ہے جی، پڑھے آگے سے۔ فهذا تعريف القاعدة بمدلولها العام، فتشمل كل ما يطلق عليه قاعدة في العلوم كافة، كالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، والقاعدة النحوية الفاعل مرفوع، والقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار، والقاعدة الترجيحية اس کے نیچے نحوی قاعدہ بھی آتے ہیں، اصولی قاعدہ بھی آتے ہیں۔ نحو کے علماء کہتے ہیں کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے قرآن میں فاعل مجرور بھی آیا ہے، وکفا باللہ شہیدا، باللہ یہاں پر فاعل ہے کہ مجرور ہے، تو ہم کہیں گے یہ مستثنیٰ ہے اس قاعدے سے۔ جی، والقاعدة الترجيحية القول بالتأسيس مقدم على القول بالتأكيد وغيرها من القواعد۔ یہ ترجیحی قواعد بھی آتے ہیں اس کے نیچے، جیسے یہ قاعدہ ہے کہ تأسیس تاکید سے اولا ہوتا ہے، یعنی کبھی دو الفاظ آتے ہیں نا، کل اذا دکت الارض دکن دکا، یہاں تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تأسیس تاکید سے اولا ہے، تو مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے کہ دوسرا لفظ پہلے کے لیے تاکید بنائے جائے یا نہ بنائے جائے، تو پھر راجح یہی ہوگا کہ دوسرے لفظ کو پہلے کے لیے تاکید نہ بنائے جائے، اس کو الگ سمجھے اور اس کو الگ سمجھے۔ سورۃ مدثر تھوڑا نکالے، میں ایک یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا ایک تفسیر نسبی کا یاد آ گیا، اس نے یہ قاعدہ وہاں پر استعمال کیا ہے۔ سورۃ مدثر میں ایک آیات ہے، وہاں پر انہوں نے یہ قاعدہ استعمال کیا کہ بھائی یہ دوسرا لفظ کو پہلے کے لیے تاکید نہ بنائے۔ تاسیس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو الگ سمجھے اور اس کو الگ سمجھے، اس کو الگ سمجھے اور اس کو الگ سمجھے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جی جی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یوم عسیر سخت دن ہے، علی الکافرین غیر یسیر، کافرین پر غیر یسیر ہے یعنی سخت ہے۔ عسیر اور غیر یسیر میں کیا فرق ہے؟ تو بعض نے کہا یہ غیر یسیر یوم عسیر کے لیے تاکید ہے، لیکن یہاں پر یہ قاعدہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ تاسیس کا قول، تاسیس تاکید پر مقدم ہے۔ یہاں پر اختلاف آ جائے نا تو یہاں پر تاکید غیر یسیر کو تاکید نہ بنائے، اس کو الگ سمجھے کہ غیر یسیر الگ چیز ہے اور عسیر الگ چیز ہے۔ اگر کہ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کا مطلب سیم ہے، ہاں ٹھیک ہے، کل اذا دکت الارض دکن دکن، یہ دوسرا والا دکن پہلے کے لیے تاکید ہے۔
انشاءاللہ واضح ہو گیا. یہ تفسیر نصفی آپ پھر اس کے لیے دیکھیں. مجھے اس لیے یاد آیا نا ڈائریکٹ کہ ہم نے یہ والا قاعدہ وہاں پر فٹ ہوا ہے. مفسرین کو آپ دیکھیں گے تو اسی طرح یہ جو قاعدہ ہے نا کہ تاسیس تاکید سے بہتر ہے، یہ بھی اغلبی حکم ہے. بہت ساری جگہوں میں یہ فٹ نہیں ہوگا لیکن اکثر فٹ ہو سکتا ہے. بہت سارے جگہوں میں نہیں ہوگا. جیسے کل اذا دکت الارض دکن دکن، یہاں پر یہ فٹ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ دکن کو آپ الگ سمجھے اور پہلے والا دکن کو الگ سمجھے، بلکہ وہ تاکید ہے. ہاں جی، وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ قاعدہ نہیں فٹ ہوگا، بلکہ ادھر ہم کہیں گے تاکید کا قول اولا ہے تاسیس، وہ تاکید ہے. ٹھیک ہے جی. تو تاکید میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا لفظ کو آپ تاکید سمجھے پہلے کے لیے. اور تاکید کے دو قسمیں ہیں، پھر آپ جانتے ہیں، تاکیدی لفظی اور تاکیدی معنوی. جاء رجل نفسه، یہ کون سا تاکید ہے؟ معنوی ہے. معنوی ہے. تاکید معنوی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا، سیم لفظ. اور تاکیدی لفظی میں وہ سیم لفظ ریپیٹ ہوتا ہے. صفن صفن، یہ تاکیدی لفظی ہے جی. اور تاکیدی معنوی میں سیم لفظ ریپیٹ نہیں ہوتا. جاء الرجل عینہ، یہ تاکیدی معنوی ہے، خود آیا جی. بہرحال آگے پڑھے سے قواعد الترجیح. قواعد الترجيح يمكن تحديد معالم علم قواعد الترجيح بالآتي: أولا، تعريف المركب الإضافي. قواعد الترجيح عند المفسرين هي ضوابط وأسس أغلبية يتوصل بها إلى معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله تعالى. قلت ضوابط وأسس باعتبار عدم التفريق بين القاعدة والضابط، كما هو نهج بعض العلماء وقد فرق بينهما. یہاں پر دو باتیں یاد رکھیں. جو مادہ ہم پڑھ رہے ہیں اس مادے کا نام ہے قواعد الترجیح عند المفسرین. تو اس مادے کا جو یہ مصطلح ہے نا، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے اس کتاب میں ہم وہ قواعد پڑھیں گے جس کے ذریعے ہم دو اقوال کے درمیان ترجیح دے سکتے ہیں. مفسرین کا دو اقوال آئے ہیں، جیسے 3 اقوال آئے تھے اهدنا الصراط المستقیم، کہ اهدنا سے کیا مراد ہے؟ ایک یہ تھا اللہ ہمیں توفیق دے دے، طبری نے اس کو ترجیح دی تھی. اور دوسرا قول کیا تھا؟ اللہ ہمارے ہدایت میں اضافہ کر دے. مثلا 2 اقوال آ گئے، تو آپ نے ایک کو راجح قرار دینا ہے، دوسرے کو مرجوح قرار دینا ہے. تو اس کتاب میں ہم وہ قواعد پڑھیں گے جس کے ذریعے ہم ترجیح کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ترجیح بغیر دلیل قاعدے کو تو نہیں ہوتا نا. کوئی قاعدہ استعمال کرنے، طبری قاعدہ استعمال کر کے ترجیح دیتا ہے نا، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم بھی ترجیح دے رہے. تو قواعد ترجیح عند المفسرین سے مراد وہ رولز ہے، وہ ضوابط ہے جس کے ذریعے ہم راجح قول کو پہچان سکتے ہیں، یا کسی قول کو ترجیح دے سکتے، یا پہچان سکتے یا ترجیح دے سکتے. کم ہم تبری پڑھیں گے نا، تو تبری نے کسی ایک قول کو ترجیح دیا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس بنیاد پر اس نے ترجیح دی. تو قواعد الترجیح پڑھنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہچان ہوتا ہے کہ کس ضابطے کے تحت اس نے ترجیح دی ہے. اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم خود کیسے ترجیح دے دیں. تبری کو چھوڑے، ہم خود کیسے ترجیح دیں. اگر ہم تفسیر لکھنا چاہتے ہیں ہاں تو صحابہ سے 2 اقوال آتے ہیں، تو ہم ترجیح دیں گے بھی یا نہیں بھی دیں گے، یہ بھی تو بات ہے نا. مثلا صحابہ سے نقل ہے کہ صراط سے مراد دین ہے، کچھ کہتے ہیں اسلام ہے، کچھ کہتے ہیں صراط سے مراد جنت ہے. تو ہم ادھر ترجیح دیں گے؟ جی ہاں دیں گے. جن لوگوں نے کہا کہ صراط سے مراد جنت ہے، اس قول کو مرجوح سمجھیں گے. پڑھا تھا نا ہم. بہرحال یہ ضوابط بیان، یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ضابطہ اور قاعدہ میں فرق ہے یا نہیں ہے. تو مؤلف کہتے ہیں ضابطہ اور قاعدہ میں کوئی فرق نہیں ہے. میں نے قواعد فقہیہ کی کتاب میں پڑھا تھا، ڈاکٹر انور نے ہمیں پڑھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ قاعدہ اور ضابطہ میں یہ پڑھ گئے، قاعدہ 100% فٹ ہوتا ہے، تمام جزیات پر فٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی جز مستثنا نہیں ہوتے. جیسے انما الاعمال بالنیات جو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور ضابطہ وہ ہوتا ہے جو 50% فٹ ہوتا ہے یا 70% فٹ ہوتا ہے. تو ضابطہ یہ اقل درجہ ہے قاعدہ سے. قاعدہ 100% جزیات پر فٹ ہوتے ہیں اور جو ضابط ہے یہ 70% پر فٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ وقد فرق بینہما آخرون، کچھ علماء نے دونوں کے درمیان فرق بیان کیا. لیکن شیخ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، قاعدہ سے بھی مستثنا ہو سکتا ہے، استثناء تو قاعدہ میں بھی ممکن ہے نا. تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ضابط میں استثناء ممکن ہے اور قاعدہ میں استثناء ممکن؟ یہ بات ہی غلط ہے آپ کی. ہم نے آپ کو نہیں دکھایا کہ نحوی قواعد سے استثناء ہوا ہے. نحو کے علماء کہتے ہیں کہ اس میں فاعل جب ماضی کے معنی میں ہو عمل نہیں کرتا. اور سورۃ کہف میں ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، باسط نے ذراعہ کا نسب دیا ہے، حالانکہ وہ ماضی کے معنی میں ہے، ان کا کتا ماضی کے زمانے میں تھا. یہ تو قاعدہ تھا نحوین کا.
کہ اس میں فاعل جب ماضی کے زمانہ میں ہو تو معنی میں ہو تو وہ عمل نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. تو قاعدہ آپ کا ضابطہ بن گیا. شیخ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اس لیے انشاءاللہ راجح مذہب یہ ہے کہ قاعدہ سے بھی استثناء ممکن ہے. میرے خیال میں تھوڑا سا فرق یہی ہے کہ قاعدہ سے استثناءات کم ہوتے ہیں اور ضابط میں استثناءات. دوسرا صحیح فرق یہ ہے قاعدہ اکثر ابواب میں داخل ہوتے ہیں اور ضابطہ ایک باب کے ساتھ خاص. جیسے انما الاعمال بالنیات کا تعلق طہارت سے بھی ہے, وضو میں بھی نیت ضروری ہے, نماز سے بھی ہے, جہاد سے بھی ہے, ہجرت سے بھی ہے, حج سے بھی ہے. لیکن جو ضابطہ ہوتا ہے, ضابطہ کا تعلق ایک سے ہوتا ہے دوسرے سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو ضابطے کی بہت سارے مثالیں ہیں. مثلا معاملات کے, نکاح کے بارے میں کوئی ضابطہ ہو, کوئی قاعدہ ہو تو وہ نکاح کے باب کے متعلق ہوگا نا, نماز میں تو فٹ نہیں ہو. الولی شرط, یہ نماز میں ہے, یہ قائد اس کو ضابط سمجھے کیونکہ یہ ایک باب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھے. یہ دو باتیں سمجھ گئے. قواعد الترجیح سے کیا مراد ہے؟ وہ ضوابط جو ہم اس کتاب میں پڑھیں گے, ہم ترجیح دے سکیں گے دو اقوال کے درمیان. اور دوسرا ہے کہ ضابطہ اور قاعدہ میں کیا فرق ہے. جی. وقلت أغلبية باعتبار أن القاعدة أغلبية وقولي يتوصل بها إلى معرفة الراجح خرج به القواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام وغيرها فالترجيح لا استنباط فيه من الآية وإنما هو نظر في الأقوال المستنبطة من الآية للترجيح بينها من خلال هذه القاعدة. اچھا, قواعد الترجیح کی کتابوں اور اصول فقہ کی کتابوں میں شیخ فرق بیان کر رہا ہے کہ اصول فقہ اور قواعد الترجیح میں کیا فرق ہے. اصول فقہ کے ذریعے ہم استنباط کا قادر ہوتے ہیں. یعنی جب ہم اصول فقہ پڑھتے ہیں نا تو ہم قرآن اور حدیث سے استنباط کر سکتے ہیں, استنباط کا ماہر بناتے ہیں. لیکن قواعد الترجیح ہم کس کا ماہر بنا دیتے ہیں؟ دو اقوال کے درمیان ترجیح دینا کہ یہ راجح ہے اور یہ مرجوح ہے, یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے. جی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے کہا الی معرفت الراجح, جو قید میں نے لگایا کہ ان قواعد کے ذریعے ہم راجح کو پہچانتے ہیں, استنباط نہیں کرتے. استنباط اصول فقہ کے قواعد کے بعد ہوتے ہیں, استنباط کا ماہر آپ. جی. وقولي من الأقوال المختلفة خرج به ما كان موضع وفاق بين العلماء فلا مجال للترجيح فيه وهو ما يعرف بالإجماع. جی, میں نے کہتے ہیں شیخ نے کہا کہ من الاقوال المختلفہ, یعنی میں نے جب کہا کہ قواعد الترجیح ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب علماء کے درمیان اختلاف ہو, اقوال مختلف ہو ایک آیات میں, تو ہم اس میں ترجیح دیتے. تو اس سے کیا خارج ہوا کہ جن آیات کے معنی پر علماء کا اتفاق ہے اس میں دو اقوال نہیں ہے تو اس میں قواعد ترجیح استعمال نہیں ہوتی, قواعد ترجیح اس میں استعمال نہیں ہوتی. تو اس لیے ترجیح تب ہے جب اختلاف ہو, اتفاق میں ترجیح نہیں ہوتا. اتفاق میں ایک معنی ہوتا ہے, ایک معنی میں کیا ترجیح دیں گے؟ ترجیح تو تب دیں گے کہ یہ راجح ہے یا مرجوح ہے. دو اقوال ہوں گے نا, اختلاف ہوگا تو تب. جی. قولی فی تفسیر کتاب اللہ خرج به الترجیح فی غیرہ من العلوم. یہ جو ہم قواعد ترجیح پڑھ لیں یہ صرف تفسیر کے متعلق ہے. فقہ میں بھی تو ترجیح دے سکتے ہیں نا, یہ ابو حنیفہ کا قول ہے, یہ شافعی کا قول ہے, کون سا راجح ہے اس کے لیے اصول فقہ پڑھی جاتی ہے. بھائی فقہ کے اقوال کے درمیان ترجیح کے لیے کون سے پڑھی جاتی ہے؟ اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں, قواعد ترجیح نہیں پڑھتے, یہ تفسیر کے لیے ہم پڑھتے ہیں. جی. ثانيا موضوع قواعد الترجيح. قواعد الترجیح کا کیا موضوع ہے؟ جی. موضوعها اقوال المفسرین المختلفة في تفسیر کتاب. موضوع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو سرچ کیا جاتا ہے یہاں پر, جو ڈسکس کیا جاتا ہے, کیا چیز یہاں پر ڈسکس کیا جاتا ہے قواعد الترجیح کی کتابوں میں؟ مفسرین ان کا اقوال مختلف ہے, کون سا راجح ہے کون سا مرجوح ہے, بس یہ اس کا پورا موضوع ہے. جیسے نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں, کلام ناقص, کلام تام, اسم فعل حرف, یہ نحو کا موضوع ہے. تو قواعد الترجیح کا موضوع کیا ہے؟ مفسرین کے اقوال جن میں اختلاف ہو اس میں ترجیح دیں. غایت قواعد الترجیح یعنی یہ اگر ہم حاصل کریں تو کیا ہدف ہے, کیا غرض ہے, ہمارا کیا مقصد ہے, کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں, غایہ کیا ہے اس کا؟ غایت العلم بقواعد الترجیح هي معرفة اصح الاقوال واولاها بالقبول في تفسیر کتاب اللہ ومن ثم العمل بها اعتقادا. قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں جو علماء کے مختلف اقوال ہیں اس میں سے صحیح قول کون سا ہے اس تک پہنچنے کے لیے ہم یہ پڑھتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ مفسرین کے جو اقوال ہے اس میں صحیح قول کون سا ہے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. عقیدہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ ید سے مراد ہاتھ ہے یا قدرت ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ ترجیحیہ استعمال کرتے ہیں کہ صفات کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں ہم اس کو حقیقی معنی پر حمل کریں گے, تو لہٰذا اللہ کی ید سے مراد ہاتھ ہے نہ کہ قدرت ہے. یہ قاعدہ استعمال کر دیا, تمام ان مفسرین کے قول کو گرا دیا جو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, ہاں اس کو گرا دیا, ہم نے عمل کر دیا.
عقیدے کے آیات پر عمل کر دیا. ترجیحی قاعدہ ہم نے استعمال کر دیا کہ بھائی لفظ کو حقیقی معنی پر عمل کرے، مجازی پر کیوں کر رہے، اصل یہی ہے. ہاں تو ترجیحی قاعدہ آپ استعمال کرتے. جی یہ ابن تیمیہ کا شیخ دعویٰ ہے کہ کسی ایک آیت کی تفسیر میں جس میں صفات ہوں اور صحابہ یا تابعین کا کسی صحابی کا انہوں نے کہا کسی کا اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، لے کے آئے دکھا. ہاں بالکل ایسے ہی. ومن ثم العمل بها اعتقاد ان كانت من آیات العقیدہ، اگر عقیدے کے متعلق آیات تو ہم عمل کریں گے، عقیدہ بنائیں گے، اور اگر سلوک اور ادب کے متعلق اخلاق کے حوالے سے کوئی آیات ہو تو ہم اس ایک قول کو ہم ترجیح دیں گے اور تب بھی عمل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے کے متعلق کوئی آیات ہوگی اس میں اختلاف ہوگا، اور یا اخلاق و آداب کے حوالے سے. جی یہ پہلا غرض تھا، صحیح قول پہچاننے کے لیے ہم قواعد ترجیح پڑھتے ہیں. جی تصفیۃ و تنقیۃ کتب تفسیر بما قد علق ببعضها من اقوال شاذة او ضعیفة او مدسوسة فيها لمذهب عقدي ونحو ذلك. تفسیر کی کتابوں میں کچھ شاذ اقوال ذکر ہوئے ہیں، غلط عقائد والے جو مفسرین ہیں، معتزلہ جو ہے، جیسے عبد الجبار جبائی ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تنزیہ الشریعۃ عن المطاعن، زمخشری نے کتاب لکھی ہے کشاف، فلان فلان. تو مفسرین کے چون کے عقیدے خراب تھے اکثر مفسرین کے، تو انہوں نے غلط مذاہب داخل کی ہے. تو ہم قواعد ترجیح پڑھیں گے نا، تو جو تفسیر کی کتابوں میں غلط اقوال نقل ہو گئے ہیں اس کو صفائی کرنا، تفسیر کو صاف کرنا اس. جی کیونکہ اکثر معتزلہ لوگ ہیں، معولہ ہے، ابن عاشور اور فلان. جی رابعا استمداد قواعد الترجیح ومصادرها. قواعد الترجیح کے مصادر کون سے ہیں، یعنی یہ کہاں سے ہم نے نکالے ہیں، نحو کدھر سے نکالے ہیں، اصول فقہ قرآن حدیث سے ہم نے نکالے ہیں. تو اس کا استمداد کہاں سے ہوا ہے، نکال استخراج کہاں سے ہوا ہے. جی مصادر قواعد الترجیح الآتی اصول الدین سے نکالے ہیں، اصول الدین سے مراد قرآن حدیث وغیرہ. جی لغت العرب، عربی زبان سے یہ قواعد نکالی گئی ہیں، اصول الفقہ، اصول الفقہ سے. تو لہٰذا جو اصول فقہ میں ماہر ہوگا وہ قواعد الترجیح میں بالماہر. جی القواعد الفقہیہ، قواعد فقہیہ سے نکالے گی، علوم الحدیث، علوم الحدیث، علوم القرآن واصول التفسیر ومقدمات کتب التفسیر. مقدمات کتب التفسیر یعنی تفسیر کی کتابوں کے جو مقدمات ہیں نا ان سے بھی قواعد الترجیح نکالے گئی ہے. اور کچھ 6 تفاسیر ہیں جن کے مقدمات بڑے اہم ہیں، علماء کہتے ہیں. ایک یہ ابن جریر الطبری کا کتاب ہے. ٹھیک ہے جی، ابن جریر الطبری کا جو مقدمہ ہے نا، ہم نے تو نہیں پڑھا، ہم نے تو سورۃ فاتحہ سے شروع کیا. آپ لوگوں کا مقرر ہے کہ تفاسیر کے مقدمات، لیکن 6 تفاسیر ایسے ہیں جن کے مقدمات بڑے اہم ہیں. اس میں سے ایک طبری ہے، ایک ابن جزی الکلبی جو غرناطہ کا رہنے والا تھا، ابن حزم کے علاقے کا تھا جی، اندلس. تو اس نے کتاب لکھی ہے تسہیل فی علوم التنزیل، اس کا مقدمہ بڑا اہم ہے، اس سے یہ قواعد الترجیح نکالی گئی. التسہیل فی علوم التنزیل ابن جزی الکلبی کی. ہاں جی یہ کتنے ہو گئے؟ دو طبری اور تسہیل. اور تیسرا ابن عاشور 10 مقدمے ذکر کی ہے اپنی تفسیر تحریر المعنی السدید و تنویر العقل الجدید اس کتاب میں. اور امام راغب کی کتاب ہے مفردات، ہاں جی یہ ایک ہے. اور بھی اسی طرح ماوردی کی کتاب ہے النکت والعیون، اس کے مقدمہ بڑے اہم ہیں. تو یہ 6 تفاسیر سے جس کے مقدمات بہت اہم ہیں، جس میں قواعد الترجیح کے اوپر فوکس کیا گیا ہے. تو اس کو پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی شیخ، اور کوئی ہے شیخ اضافہ کریں گے آپ؟ تو یہ بڑے اہم ہیں مقدمات میں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اس کے بعد 9 نمبر کیا ہے؟ تطبیقات المفسرین فی تفاسیرہم. مفسرین اپنے تفاسیر میں جو تطبیقات کرتے ہیں نا، جیسے طبری کرتے ہیں، تو وہاں سے یہ قواعد الترجیح نکالے گئے. تطبیق کرتے ہیں نا، جیسے طبری نے کہا ہے دینا میں 3 معنی ہے، میں اس معنی کو ترجیح دیتا ہوں، یہ تطبیق ہے ان کی طرف سے. تو وہاں سے پھر علماء قواعد الترجیح نکال لیتے ہیں کہ اس نے کس بنا پر ترجیح دیا، وہاں سے پھر ایک ترجیحی قاعدہ نکال لیتے ہیں. تو ترجیحی قاعدہ یا لغت سے نکالتے ہیں کہ اصل کو لفظ حقیقی معنی پر حمل کیا جائے گا، لغت سے یہ قاعدہ نکال دیا. کبھی اصول فقہ سے قاعدہ نکال لیتے، امر تو وجوب کے لیے ہوتے ہیں تو ترجیح دیتے. مفسرین کا 2 رائے ہوتا ہے کہ یہاں پر امر آئے ہے، ایک کہتے ہیں امر یہاں پر استحباب کے لیے، ایک کہتے ہیں امر وجوب کے لیے ہے. تو ہم کہیں گے امر یہاں پر وجوب کے لیے ہے، اس مفسر کا قول صحیح ہے. یہ اصول فقہ کا قاعدہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ امر تو وجوب کے لیے ہوتا ہے اصل میں، کوئی قرینہ جب موجود نہ. تو فقہی مسائل میں اگر مفسرین کا اختلاف ہوتا ہے ہم اصول فقہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لغوی مسائل میں اگر مفسرین کا اختلاف ہوتے ہیں ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ جی ہاں، لغوی قواعد استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ اس کا قواعد و ترجیح کا ٹچ ہے اس کے ساتھ. جی
اتنا کافی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے پھر پڑھیں گے ترجیح کب دیں گے. ہاں جی، ترجیح ہمیشہ نہیں دیتے، ہر آیات میں کی ترجیح دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، یہ چند باتیں ہم نے سیکھی کہ قاعدہ اور ضابطہ میں کیا فرق ہے، ہاں، اور قواعد ترجیح کب پڑھیں گے، قواعد ترجیح کا غایہ کیا ہے وغیرہ.